ہارون رشید کا زمانہ، اس زمانے میں ڈاکو ہے فضیل، حکومت اس کے سامنے بے بش ہے، حکومت بے زور۔ اس کا یہ طریقہ کار تھا، 40 ڈاکوؤں کا گروہ۔ آج نے خود پڑھا لکھنے والے کتاب اللہ کے ولی زمانے کے محدث فرماتے جب وہ 40 کا گروہ حملہ آور ہوتا، مردوں کو، تمام مردوں کو قتل کر دیتا، عورتوں کو اغوا کر لیتا، بچوں کو ذبح کر دیتا، سارا مال لوٹ کے لے جاتا اور حکومت کے کارندے دیکھتے رہ جاتے، مقابلے بھی آتے تو ان کو بھی مار دیتا۔ یہ ایک حقیقت ہے، اللہ جب کسی کی تقدیر بدلتا ہے، ہدایت کا ذریعہ یا تو اللہ کا بندہ بنتا ہے یا اللہ کا پاک کلام قرآن مجید بنتا ہے، اس سے ہٹ کے کوئی طریقہ نہیں۔ قافلہ چلا، بہت بڑا قافلہ، بڑا مال۔ آپ تحریر فرماتے یہ فضیل ڈاکو انتظار میں بیٹھا ہے کہ جب میرے علاقے میں آئے تو میں لوٹوں۔ قافلے والے جانتے تھے کس علاقے پہ اس کی حکومت ہے، وہ قافلہ پہلے رک گیا۔ ایک خدا کا ولی کہتا ہے قافلہ رک گیا، ابھی تو دن کا وقت ہے، رات کو قافلہ روکا جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا بابا جی آگے فضیل کا علاقہ، وہاں سے سلامتی سے کوئی گزر نہیں سکتا، اگر اس علاقے میں چلے گئے مرد قتل کر دے گا، عورتیں اغوا کر کے لے جائے گا، مال لوٹ لے گا، حکومت کے کارندے بے بس ہیں، ہماری تو اوقات ہی کیا ہے۔ وہ مسکرا کے کہتے ہیں میرے ترکش میں ایسے تیر ہیں، خدا کی قسم جب چھوڑتا ہوں تو میرا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا۔ لوگ ہنس کے کہتے ہیں بابا جی 3 تیر، یہاں تو حکومت کے کارندے بے بس ہیں، یہ 3 تیر کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا تم نے ان تیروں کی مار نہیں دیکھی، وہ کس طرح مارتے ہیں۔ قافلہ چلاؤ اور بے فکر ہو کے چلتے جاؤ۔ چہرہ دیکھ کے پتہ چلتا تھا اللہ کا ولی ہے، چہرہ دیکھ کے پتہ چلتا تھا صادق اور امین بندہ ہے۔ قافلہ چلا، اس علاقے میں پہنچا، اس نے اس علاقے میں پہنچتے ہی قرآن پاک کی تلاوت شروع کی۔ ایک قرآن پاک کا قاری، دوسرا خدا کا ولی، یہ قرآن پاک پڑھتا ہے کہ ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جائیں۔ جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے قرآن پاک اس کو پکارتا ہے لوٹ، اور اللہ فرماتا ہے بندے اگر تو نے کفر کیا ہے پھر بھی لوٹ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، تو نے بڑے گناہ کیے، توبہ کر کے تو نے توڑ دی، مجھ سے مذاق کیا، اللہ کی ذات کے ساتھ تو نے ٹھٹھا کیا، لیکن میرے بندے اگر تو توبہ تو توڑنے والا ہے، تو اگر کفر میں داخل ہو گیا ہے پھر بھی موت سے پہلے لوٹ، میں معاف کر دوں گا۔ اللہ کی رحمت کی کوئی تو انت ہی نہیں ہے، اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ ڈاکو کہتے ہیں آقا اے فضیل قافلہ ہمارے علاقے میں داخل ہو گیا، حکم کا انتظار ہے، حملہ کریں۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا
خدا کے ولی کی یہ پڑھی ہوئی قرآن پاک کی آیت کریمہ اس کے دل کو چیر گئی تھی۔ کہتا ہے اللہ کا قرآن پاک، اللہ کا کلام، رب کہے کا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جائیں، اللہ کے ذکر سے کانپ جائیں، اللہ کے ذکر سے توبہ کر لے۔ آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ کتنی بار عاجز نے یہ حدیث پاک سنائی ہے۔ کسی بندہ مومن کو اپنے گناہ یاد آئیں، اللہ کے خوف سے اس کی آنکھ سے اتنا ہی پانی ٹپک جائے جتنا مکھی کا سر ہے، اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے، جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ فضیل ڈاکو آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، آنسو ٹپک رہے ہیں۔ اور بندہ مومن ایمان لا کے تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ رب کے سامنے کیا اپنا منہ لے جائے گا؟ تجھے دل میں خوف ہی نہیں ہے، تیرا دل نرم نہیں ہوتا، یہ پتھر سے سخت، تو اللہ کی نافرمانی سے باز ہی نہیں آتا۔ کہتے ہیں لوہا گرم ہو تو لوہار چوٹ مارتا ہے۔ جب اس کے دل میں اللہ کا خوف آیا، خدا کے ولی نے اس کے قلب کا مشاہدہ کیا، اس نے دوسری قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی، جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور جو گناہ کرتے ہیں وہ دونوں رب کے سامنے برابر نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، جس نے اللہ کو ناراض کیا، رسول پاک کو ناراض کیا، ماں باپ کو دکھ دیا، اللہ کے حکم کو توڑا، حرام کھایا، حرام دیکھا، حرام سوچا، حرام کاریاں کی، خدا کی قسم وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جس کو گناہ کا موقع ملے اللہ کے خوف سے وہ ہٹ جائے، اللہ کے خوف سے وہ کانپ جائے، اللہ کے خوف سے وہ باز آ جائے، یہ دونوں بندے برابر نہیں ہو سکتے۔ ڈاکو کہتے آقا قافلہ گزرتا جا رہا ہے، علاقے سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت فضیل کی چیخ نکل گئی، خدا کے خوف سے کراتا ہے، روتا ہے، سارا قافلہ گزر گیا، حکم نہیں دیا کہ حملہ کیا جائے۔ ڈاکو قریب آئے، دیکھا تو داڑھی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی ہے، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ آقا کیا ہوا؟ فضیل کہتا ہے میں اللہ سے ڈر گیا، میں اللہ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ سے ڈر گیا، تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں سب کو آزاد کرتا ہوں، میں آئندہ اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، میں گناہ نہیں کروں گا۔ خدا کی قسم پڑھ لیں، میں نے خود پڑھا ہے۔ 40 ڈاکو کہتے ہیں جب گناہ کرنے میں ساتھ تھے، زنا کرنے میں ساتھ تھے، شراب پینے میں ساتھ تھے، قتل کرنے میں ساتھ تھے، تو توبہ میں ہمیں جدا کیوں کرتے ہو؟ توبہ میں بھی اپنے ساتھ رکھے۔ فضیل رحمت اللہ علیہ 40 ڈاکوؤں کو ساتھ لے کے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے خانقاہ پہ چلے گئے۔ خدا کی قسم پڑھ لو، آپ کے دست مبارک پر بیعت کی، بیعت کر کے ایسی توبہ کی جو توبہ اللہ نے اپنے نبی پاک کی امت کے تائب لوگوں کی صفت بیان کی ہے۔ نبی پاک کی امت کا شخص سچی توبہ کر لے تو رسول پاک کی حدیث پاک میں آتا ہے، یہ اگر مٹی کو ہاتھ لگائے تو سونے میں بدل دے، اللہ اس کے اندر یہ تاثیر پیدا کر دیتا ہے۔ ایک ایک شخص کے پاس گئے، جا کے اپنے گناہ کی معافی مانگی۔ ایک یہودی کا قافلہ لوٹا تھا، اس نے کہا
میں تصدیق کروں گا تو سچا تائب ہے یا جھوٹا تائب ہے۔ کہا کیسے تصدیق کرو گے؟ کہا میرے پاس تصدیق کرنے کی کسوٹی ہے۔ اس نے بوری مٹی کی بھروا کے سامنے رکھی، کہا اس پہ ہاتھ رکھ کے کہہ میں نے سچی توبہ کر لی ہے، اب کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ آپ آگے بڑھے، آنکھوں میں آنسو روا تھے، اپنا ہاتھ مٹی کی بوری پہ رکھا، کہا میں نے حسن بصری کے دست مبارک پر بیعت کی ہے، اپنے گناہ کی سچی توبہ کی ہے، آئندہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں نے تیرا قافلہ لوٹا تھا، مجھ پہ طاقت نہیں ہے جو لوٹا تھا تجھے لوٹا سکوں، میں بخشش کروانے آیا ہوں۔ یہودی کہتا ہے ہاتھ ہٹا۔ جب ہاتھ ہٹایا، بوری کا منہ کھولا، بوری سونے سے بھری ہوئی تھی۔ کہا اللہ کی قسم، تیرا نبی بھی سچا، تیرا دین بھی سچا، تیری توبہ بھی سچی، آپ مجھے پہلے کلمہ پڑھائیں پھر میں آپ کو بخشوں گا۔ پورا گھرانہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔